الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہر انسان کے لیے ایک جوڑا پیدا فرمایا ہے، اور اسی جوڑے میں اللہ تعالی نے اس انسان کے لیے سکون رکھا ہے، اور اس باہمی تعلق کو اللہ جل جلالہ نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا کہ اللہ تعالیٰ کی دیگر نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے. اور یہ جوڑے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم اپنے اس جوڑے کی موجودگی میں سکون حاصل کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جوڑے میں انسان کے لیے سکون رکھا ہے، اور باہمی اس تعلق کو اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی قرار دیا ہے. ظاہر ہے کہ انسان کے لیے سکون وہی ہوگا جہاں انسان کا مزاج ملتا ہوگا، مختلف اوصاف ملتے ہوں گے، باہمی مزاج شناس ہوں، خصائل ملتے ہوں، پھر جا کے دو انسان آپس میں رہ بھی سکتے ہیں، اور ان کا باہمی رہنا ان دونوں کے لیے سکون آور ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کی بہترین خواتین کو بطور ازواج کے منتخب فرمایا تھا. اور یہ ازواج مطہرات کی خصوصیت ہے کہ اللہ جل جلالہ جب قرآن کریم میں ان کا ذکر کرتا ہے تو زوج کے ساتھ کرتا ہے کہ قل یا ایھا النبی قل لازواجک. اسی طریقے سے اور بھی مختلف آیات ہیں. سورہ احزاب میں غالباً 4 مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرآن کریم نے لفظ زوج کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور بھی دیگر مقامات پر 1-2 مرتبہ ذکر ہے. تو کل ملا کر 6 مرتبہ قرآن کریم نے ازواج مطہرات کے لیے زوج کا لفظ ذکر کیا ہے. اور زوج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو ایسے لوگوں کا جوڑا جن کے باہمی خصوصیات ملتی ہوں، خصائل ملتے ہوں. جب یہ شرائط پائی جائیں پھر ہی دو لوگوں کے اوپر عربی زبان کے اعتبار سے زوج کا اطلاق درست ہوتا ہے. اگر دو لوگوں کے درمیان مزاج ہی نہ ملیں، نظریات نہ ملیں، اوصاف نہ ملیں، تو ان کے لیے زوج کا لفظ نہیں بولا جاتا. قرآن کریم کا اسلوب بھی یہی ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اپنے عظیم المرتبت خاوند کے راستے پر نہیں تھی، اپنے خاوند کی کوئی خصوصیت اس میں نہیں تھی، مسلمان ہی سرے سے نہیں تھی. تو قرآن کریم نے اس خاتون کو، اس عورت کو لوط علیہ السلام کے ساتھ ملا کر جوڑے کا لفظ یا زوج کے لفظ میں ذکر نہیں کیا، بلکہ ان سے الگ کر کے ذکر کیا امرأۃ لوط، لوط کی عورت. گویا کہ قرآن کریم نے ایسی عورت کو پیغمبر کے ساتھ ملا کر ذکر کرنا ہی گوارا نہیں کیا. حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا حال آپ جانتے ہیں کہ وہ بھی اپنے پیغمبر کے راستے پر نہیں تھی، نافرمانی کا شکار تھی. تو قرآن کریم اس کے لیے بھی زوج کا لفظ ذکر نہیں کرتا، بلکہ پیغمبر سے الگ کر کے اس کا تذکرہ ہوتا ہے امرأۃ نوح. اسی طریقے سے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اب یہ اللہ کی برگزیدہ خاتون تھیں، لیکن ان کے شوہر میں ان کی خصوصیات میں سے کوئی خصوصیت نہیں تھی. تو قرآن کریم نے فرعون کو اپنی عظیم المرتبت بیوی کے ساتھ ملا کر زوج کے لفظ کے ساتھ ذکر نہیں کیا، بلکہ اس سے الگ ذکر کیا امرأۃ فرعون کہہ کر. تو یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب میاں اور بیوی کے
کی خصوصیات باہمی ملتی ہوں، ان کے اوصاف مشترکہ ہوں اور اچھے اوصاف دونوں میں پائے جاتے ہوں، پھر جا کر قرآن کریم ان کے لیے زوج کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ تو اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے لیے جگہ جگہ قرآن کریم زوج کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم ہی کا یہ اسلوب ازواج مطہرات کی فضیلت سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ قرآن کریم ان پہ اعتماد کرتا ہے، پیغمبر کے جوڑے کے لیے ان کو منتخب کرتا ہے اور مطلوبہ صفات ان میں موجود پا کر پھر جا کے ان کے لیے زوج کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور پیغمبر کے نام کے ساتھ ملا کر ان کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ ازواج مطہرات کے ایک امتحان کا بھی ذکر ہے اور اس امتحان میں کامیابی کے بعد ان کے لیے اللہ کے انعام کا بھی تذکرہ ہے۔ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درخواست پیش کی کہ ہمارے نفقے میں کچھ اضافہ فرما لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو سالانہ نفقہ ایک ہی مرتبہ عطا فرماتے تھے اور وہ بھی چونکہ پیغمبر کی ازواج تھیں تو وہ اس نفقے میں سے اکثر حصہ خیرات اور صدقے میں استعمال فرما لیا کرتی تھی۔ تو ایک مرتبہ درخواست کی مل جل کر تمام ازواج مطہرات نے کہ یا رسول اللہ ہمارا جو خرچہ ہے، نفقہ ہے، اس میں کچھ اضافہ فرما لیا جائے۔ اب اگر دیکھا جائے تو یہ درخواست بالکل جائز ہے اور ہر بیوی کو اللہ تعالیٰ نے یہ حق دے رکھا ہے کہ وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنے خاوند سے خرچے کا مطالبہ کرے اور خاوند کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو ادا کرے۔ لیکن پیغمبر کی بیویوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جو ایک مقررہ شان ہے، یہ بات اس مقررہ شان سے کچھ جچتی نہیں تھی کہ پیغمبر کے گھر میں رہتے ہوئے وہ پیغمبر سے مال طلب کرے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو ایک امتحان میں ڈالا۔ آیات نازل ہوئی کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں مال چاہیے تو آؤ، میں تمہارا مطالبہ پورا کیے دیتا ہوں، تمہیں مال مل جائے گا، لیکن مال ملنے کے بعد اور مطالبہ پورا ہونے کے بعد پیغمبر کے گھر میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہوگی، پھر تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا۔ اور اگر تمہیں مال نہیں چاہیے، اپنا مطالبہ واپس لے لیتی ہو تو اس صورت میں پیغمبر کے گھر میں رہ سکتی ہو۔ یہ ایک امتحان تھا جس سے ہر زوجہ مطہرہ کو گزارا گیا اور جس کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے کہ یا ایھا النبی قل لازواجک، کہ اے پیغمبر اپنی ازواج سے کہہ دیجئے ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، کہ اگر تمہیں دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی زندگی کی زینت چاہیے، فتعالینا، تو آؤ، امتعکن، میں تمہیں مال دے دیتا ہوں، کچھ فائدہ پہنچا دیتا ہوں، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہ پھر پیغمبر کے گھر میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہوگی، پھر تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے گا۔ اور اگر تم اپنا مطالبہ واپس لے لو، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور یوم آخرت کے گھر کو منتخب کرو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اس صورت میں اللہ کے ہاں تم اپنا عظیم اجر پالو گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر زوجہ مطہرہ کے سامنے یہ اختیار پیش کیا کہ اگر تمہیں مال چاہیے تو میں تمہیں دے دیتا ہوں، پھر تمہیں یہاں سے جانا پڑے گا، اور اگر تمہیں یہاں رہنا چاہیے، پیغمبر کا ساتھ چاہیے، تو پھر اپنا مطالبے سے پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ ہر زوجہ مطہرہ کو اختیار دیا گیا۔ اور یہاں ایک دلچسپ بات سیرت نگار ذکر کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی یہ اختیار دیا کہ تم چاہو تو یہاں رہ سکتی ہو اور چاہو پھر تمہیں مال دے کر یہاں سے رخصت کر دیا جائے گا، تو جب انہیں یہ اختیار دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عائشہ جواب دینے میں جلدی نہ کرنا، جواب دینے سے پہلے اپنے والد سے مشورہ بھی کر لیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ
ساتھ مضبوط قلبی تعلق کا ایک اظہار تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی گوارا نہیں تھی، اور آپ کو جی اندیشہ تھا کہ کہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلا آپشن نہ منتخب کر لے جس میں پھر انہیں پیغمبر کے گھر سے جانا ہوگا۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ اپنے والد سے مشورہ کر لو، کیونکہ اتنا آپ کو یقین تھا کہ ابو بکر صدیق کبھی بھی اپنی بیٹی کو پیغمبر کا گھر چھوڑنے کا مشورہ نہیں دے سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جلدی نہ کرو بلکہ اپنے والد سے مشورہ کر لو۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے گھر میں رہنے کے لیے اور آپ کو اختیار کرنے کے لیے مجھے کسی سے مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے مال نہیں چاہیے، اپنے مطالبے سے پیچھے ہٹتی ہوں اور مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ اور اسی طریقے سے تمام ازواج مطہرات نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے کو منتخب فرمایا۔ جب اس امتحان سے اللہ نے گزارا اور امتحان میں کامیاب ہوئی تو اللہ جل جلالہ نے پھر انہیں انعام دیا، دو قسم کا انعام۔ ایک تو ان کے لیے اعلان کیا گیا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کی بیویوں، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں دنیاوی آلائشات سے دور رکھے، یعنی تم اللہ جل جلالہ کی برگزیدہ اور پسندیدہ خواتین ہو۔ لستن کاحد من النساء، تم دنیا کی دیگر خواتین کی طرح نہیں ہو، تمہیں اللہ نے پیغمبر کے گھر میں رکھنے کے لیے اور پیغمبر کا ساتھ دینے کے لیے منتخب کیا ہے، تو یہ دنیا بھر کی تمام خواتین میں صرف تمہارا اعزاز ہے۔ اور دوسرا اعزاز اور دوسرا بہت بڑا انعام انہیں یہ ملا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے خاص کر دیا۔ ازواج مطہرات تو پہلے ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھیں کہ وہ پیغمبر کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی، اور اب جا کے اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو بھی ازواج مطہرات کے ساتھ خاص کر دیا، اور یہ آیت اتری لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، کہ پیغمبر ان بیویوں کے بعد اللہ جل جلالہ نے کسی اور عورت کو آپ کے لیے حلال نہیں کیا، اور نہ ہی ان میں سے کسی کو بھیج کر آپ دوسری کو لا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ نے اپنے پیغمبر کی ذات کو ان ازواج مطہرات کے ساتھ خاص کر دیا۔ اس آیت کی اکثر حضرات کے ہاں یہی تفسیر کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک طرح سے ممانعت تھی کہ ان ازواج کے بعد اب آپ کوئی دوسرا نکاح نہ کیجئے، کیونکہ ان ازواج کو اللہ جل جلالہ آزما چکا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے ہاں وہ اس آزمائش کی کھٹن گھڑی میں کامیاب ہو چکی ہیں، تو یہ انہیں انعام دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر کی ذات اب انہی کے ساتھ خاص رہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کی جس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے پاکیزگی کا اعلان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رکھنا چاہتا ہے، یہ آیت اس رکوع کا حصہ ہے جس میں شروع سے لے کے آخر تک اللہ جل جلالہ کا خطاب ازواج مطہرات سے ہے۔ تو قرآن کریم کے مصداق کے مطابق اہل بیت کا جو اولین مفہوم ہے اس میں ازواج مطہرات داخل ہیں، اور ویسے بھی یہ عام طور پر بھی معاشرے میں اہل بیت یا کسی بھی شخص کے گھر سے اس کی بیویاں ہی مراد ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اہل بیت کے مفہوم میں کچھ توسیع فرمائی، اور جیسے روایات آپ کے علم میں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے عظیم المرتبت صاحبزادگان حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو بھی بلا کر انہیں بھی اہل بیت میں شامل فرمایا، اور یہ دعا کی کہ یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں۔ تو اہل بیت کا اولین مصداق جو قرآن کریم قرار دیتا ہے وہ ازواج مطہرات کو قرار دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس میں توسیع فرما کر اپنے نواسوں کو بھی اہل بیت کے مبارک خانے میں داخل کیا۔ تو یہ اہل بیت کا مکمل مفہوم ہے۔ اگر ہم اس سے ازواج مطہرات کو جدا کریں گے تو ہم عرف کا بھی انکار کریں گے اور قرآن کریم کی آیت کا بھی غلط مفہوم لیں گے، اور اگر اس سے حضرات
حضرات حسنین کریمین کو نکالنے کی کوشش کی جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا انکار ہے۔ تو یہ مکمل گھرانہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے تھے۔ پہلا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کا 25واں برس تھا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی عمر کے 40ویں برس سے گزر رہی تھی۔ اپنی بھرپور جوانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خاتون سے نکاح فرمایا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 برس بڑی تھی، اور مکمل جوانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشی اور سکون کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گزاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا 50واں برس تھا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں تھیں جو بغیر والدہ کے رہ گئی تھیں، ان کے لیے کسی سرپرست کی ضرورت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح فرمایا حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جاننثار صحابیہ حضرت خولہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ آپ کے گھر کی رکھوالی کرتی تھی، اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ آپ کے بچے بغیر ماں کے ہیں، آپ کے گھر کو کسی تجربہ کار خاتون کی ضرورت ہے، تو کیوں نہ میں آپ کے لیے کسی دوسرے نکاح کا بندوبست کروں؟ تو آپ نے ان سے فرمایا کہ آپ خواتین اس معاملے کو بہتر سمجھتی ہیں، تو جو آپ کو مناسب لگی ہے کر گزریے۔ تو انہوں نے حضرت سودہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام بھیجا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 50 برس تھی، اور حضرت سودہ کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی زیادہ تھی اور وہ بیوہ تھی۔ تو یہ دوسرا نکاح آپ نے فرمایا 50 برس کی عمر میں۔ تیسرا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا۔ نکاح تو ہجرت سے پہلے ہوا، لیکن جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے بعد رخصت ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 54 برس تھی۔ 54 برس کی عمر میں آپ علیہ السلام نے تیسرا نکاح فرمایا۔ چوتھا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ سے فرمایا، حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی، اور اس وقت آپ کی عمر 55 برس تھی۔ پانچواں نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی 55 برس کی عمر میں فرمایا حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ چھٹا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 56 برس کی تھی۔ ساتواں نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کیا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 57 برس تھی۔ اور اسی سال دو مزید نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے۔ آٹھواں نکاح حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرمایا، یہی 57 برس کی عمر میں۔ نواں نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرمایا 57 برس کی عمر میں۔ اور 59 برس جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مزید نکاح فرمائے، ایک حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، اور آخری نکاح حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ فرمایا۔ تو یہ مکمل 11 نکاح تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اب اس میں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اپنے عمر کے 50ویں برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک زوجہ مطہرہ کے ساتھ اپنی یہ عمر گزارتے رہے۔ 54 برس کی عمر میں آپ نے تیسرا نکاح فرمایا، اور 54 سے لے کے 59 برس، یہ جو درمیانی 5 سال ہیں، اس 5 سال کے عرصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 نکاح فرمائے تھے، اور یہ 8 کے 8 نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کی مصلحت کے لیے فرمائے۔ اس میں ایک طرف تو مسلمانوں کی علمی مصلحت تھی، دوسری طرف مسلمانوں کی ملی اور سیاسی مصلحتیں تھیں، اور تیسرے
تیسرے نمبر پر جو متعلقہ زوج مطہرہ تھی ان کی ذاتی قربانیاں، اسلام کے لیے ان کی مشقتیں اس قدر تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں لانے کے لیے آپ علیہ السلام کو حکم دیا۔ تو یہ مسلمانوں کے مصالح تھے جن کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 برس کی اس عمر میں کثرت سے یہ نکاح فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے پیشوا ہیں۔ میں اور آپ اپنی گھریلو زندگی میں بھی پیغمبر کے پیچھے چلنے کے پابند ہیں، اپنی بیرونی زندگی میں بھی پیغمبر کی اتباع کے پابند ہیں۔ اب پیغمبر کے گھر کی باہر کی زندگی اس کو دیکھنے والے بے شمار لوگ ہیں، صحابہ کرام ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیرونی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھا، اس کو ریکارڈ کیا اور میرے اور آپ تک پہنچایا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پیغمبر کی جو گھر کی زندگی ہے وہ میرے اور آپ تک کیسے آئے گی؟ اگر 1 یا 2 بیویاں ہوتی تو شاید پیغمبر کے گھر کی زندگی اس طریقے سے باہر نہ آتی جس طرح اب باہر آئی ہے 11 بیویوں کی موجودگی میں۔ تو یہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مصلحت تھی کہ آنے والی قوم نے، آنے والی نسلوں نے، پورے زمانے نے اپنی گھریلو زندگی میں پیغمبر کی گھریلو زندگی کو سامنے رکھنا ہے، تو اللہ جل جلالہ نے پیغمبر کی گھریلو زندگی کو دیکھنے والی خواتین یعنی آپ کی ازواج میں اضافے کا حکم صادر فرمایا تاکہ آپ کی گھریلو زندگی مکمل طور پر امت کے سامنے آ سکے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے امت پر بڑے احسانات ہیں۔ 2210 روایات، 2210 روایات جو آپ کو مختلف کتب حدیث میں ملیں گی وہ حضرت عائشہ سے روایت ہیں۔ تو یہ امت کی اتنی بڑی محسنہ ہیں، اتنی عالمہ فاضلہ خاتون تھی کہ کثرت سے روایات بیان کی جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو بطور خاص بیان فرمایا گیا اور رہتی انسانیت کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کو عام فرما گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے 376 روایات مروی ہیں۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے 60 روایات مروی ہیں۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے 75 روایات مروی ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف امہات المومنین نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ان کے ساتھ وقت گزارا، خواہ چند سال ہی کیوں نہ ہو، اور پھر جو کچھ پیغمبر سے سیکھا بالخصوص خانگی زندگی کے بارے میں، گھریلو زندگی کے بارے میں، وہ لوگوں کے سامنے بیان کیا اور رہتی انسانیت پر ایک ایسا احسان کیا جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور نہ ہی ازواج مطہرات کے سوا یہ کارنامہ کوئی اور سر انجام دے سکتا ہے۔ تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھریلو زندگی اور آپ کے کثرت ازدواج میں یہ حکمت اللہ تبارک و تعالی نے رکھی تھی، اور دوسری حکمت وہ اس وقت کے مسلمان معاشرے کی سیاسی ضرورت تھی۔ اہل عرب میں یہ رواج تھا کہ اگر 2 دشمن قبائل ہوتے اور ان میں آپس میں کچھ 2 لوگ رشتہ ازدواج میں جکڑ جاتے تو اس رشتے کی وجہ سے پورے 2 قبیلوں کے درمیان لڑائی ختم ہو جایا کرتی تھی۔ اب مسلمانوں کی دشمنیاں مختلف قبائل کے ساتھ تھیں۔ ایک طرف قریش تھے جو مسلمانوں کے اولین اور بدترین دشمن تھے، دوسری طرف یہود تھے، بنو المصطلق کے قبائل تھے، نجد کے علاقے میں رہنے والے قبائل تھے۔ یہ وہ بنیادی قبیلے تھے جو مسلمانوں کے خلاف ہر مہم میں پیش رہتے تھے۔ قریش میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مایہ ناز سردار ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ کے ساتھ نکاح کیا۔ ابو سفیان یہ قریش کے وہ سردار ہیں جن کے گھر میں قریش کا علم موجود رہتا تھا، جو لڑائی کا نشان تھا وہ ابو سفیان کے گھر میں ہوتا تھا، اور جب کبھی لڑائی کی نوبت آتی تو اس نشان کو گھر سے اٹھا کے باہر رکھ دیا جاتا، اور اس کو گھر سے نکال کر باہر رکھنے کا مطلب ہی تھا کہ اب قریش کی ساری مسلح طاقت اس نشان کے نیچے جمع ہونے کی پابند ہے۔ یہ ان کے ہاں ایک قبائلی رسم تھی، کلچر تھا، اور غزوہ احد اور غزوہ احزاب سمیت مختلف مارکوں میں ابو سفیان ہی قریش کی قیادت کرتا رہا۔ لیکن جب اسی ابو سفیان کی صاحبزادی حضرت ام حبیبہ جو بالکل آغاز میں مسلمان ہوئی تھی اور ہجرت حبشہ بھی فرما گئی تھی، جب ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو اس نکاح کے بعد اب ابو سفیان کسی بھی مارکے میں مسلمانوں کے خلاف شریک نہ ہو سکا. یہ اس کی قبائلی غیرت کے خلاف تھا اور بعد میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر اسے مسلمان ہونے کی توفیق دی. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تعلق یہود کے معزز گھرانے سے تھا. ایک یہود کے سردار کی بیٹی تھی. جب یہ آپ کے نکاح میں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں کوئی ایسا واقعہ آپ کو نہیں ملے گا جس میں یہود مسلمانوں کے خلاف پس پردہ یا سامنے آ کر شامل ہوئے ہوں. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کا تعلق قبیلہ بنو المستلق سے تھا. یہ ڈاکو قبیلہ تھا, قزاقی میں معروف تھا, مسلمانوں کے خلاف جد و جہد میں پیش رہتا تھا. حضرت جویریہ اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی تھی اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئیں تو اس کے بعد اس قبیلے نے مسلمانوں کی دشمنی سے ایسی توبہ کی کہ بعد میں پورا قبیلہ جا کے مسلمان ہوا. یہ آپ علیہ السلام کے نکاح کی برکت تھی. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی رشتہ داری اہل نجد کے ساتھ تھی. ان کی ایک بہن اہل نجد کے ایک سردار کے گھر میں تھی اور اہل نجد یہ وہ علاقہ تھا جو مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے تھا. ایک دفعہ 70 کے قریب مسلمان مبلغین معصوم صحابہ کرام کو دھوکے سے بلا کر انہی اہل نجد نے شہید کروایا تھا اپنے علاقے میں. اس قدر یہ دشمنی میں آگے تھے. لیکن حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تو اس کے بعد اہل نجد بھی مسلمانوں کی دشمنی سے باز آ گئے. تو یہ وہ قومی مصالح تھی, مسلمانوں کی سیاسی مصلحتیں اور ان کے معاشرتی فوائد جن کے پیش نظر اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نکاح کرنے کے احکامات صادر فرمائے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات تھی. ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے ہوا تھا. حضرت زید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے, یہاں تک کہ اہل عرب ان کو زید بن محمد کہا کرتے تھے. قرآن کریم نسب کی حفاظت کی اس قدر تلقین کرتا ہے کہ قرآن کریم نے پابندی لگا دی کہ اگر کوئی لے پالک ہو, اگر کسی نے کوئی بچہ لے کر پالا ہو تو پال سکتا ہے, تربیت کر سکتا ہے, لیکن اس کے ولدیت کے خانے میں اپنا نام درج نہیں کروا سکتا. تو باقاعدہ آیت اتری کہ یہ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو اپنے نام کے ساتھ ملا کے ذکر نہ کرو بلکہ ان کے حقیقی آبا کی طرف ان کی نسبت کرو. چنانچہ زید بن محمد کو اس وقت کے بعد زید بن حارثہ کہا جانے لگا. ایک اور رسم یہ تھی کہ منہ بولے بیٹے کی اگر کوئی متعلقہ بیوی بھی ہوتی تو اہل عرب اس سے نکاح کرنے کو بڑا معیوب سمجھتے تھے. گویا منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہے اور اس کی بیوی حقیقی بہو کی طرح ہے, تو اس سے نکاح کرنا ان کے معاشرے میں بڑا معیوب سمجھا جاتا تھا. اللہ کی عجیب مصلحت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو بھی اپنے پیغمبر کے ہاتھ سے توڑوانا تھا. چنانچہ زید بن حارثہ اور حضرت زینب بنت جحش کے درمیان نبھاؤ نہ ہو سکا, طلاق تک بات چلی گئی. جب طلاق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو براہ راست حکم دیا کہ زینب بنت جحش سے آپ نکاح فرمائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کچھ ناگوار بھی تھا کیونکہ معاشرے میں بڑی چہمگوئیاں ہونی تھی, لیکن اللہ کا حکم تھا اس رسم کو پیغمبر کے ہاتھوں توڑوانا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت جحش کو اپنے نکاح میں لیا. اور اس نکاح سے عیسائیوں کو بھی بڑی تکلیف ہے. یہ نکاح جہاں اس رسم بد کا خاتمہ کرنے والا تھا وہاں اس نکاح نے عیسائیوں کے ایک بڑے عقیدے پر بھی وار کیا. عیسائیوں کے ہاں عقیدہ تثلیث ہے, وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, اور ادھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ یہ جو تمہارے منہ بولے بیٹے ہیں یہ تمیان خونی اشتراک نہیں ہے, اور جہاں خونی اشتراک نہ ہو وہاں کسی کو بیٹا نہیں بنایا جا سکتا. تو جب
ایک مبولے بیٹے کو جو انسانیت میں اشتراک رکھتا ہے، بندگی میں مشترک ہے، انسانیت میں مشترک ہے، لیکن خونی رشتہ نہیں ہے، جب اس کو بیٹا کہنے کی اجازت نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے کی کہاں گنجائش ہوگی؟ وہاں تو خالق اور مخلوق کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو کسی بھی شکل میں، نہ اپنی جسمانی حیات میں، نہ خونی رشتے میں، نہ کسی اور لحاظ سے اللہ جل جلالہ کے ساتھ اشتراک رکھتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی اس آیت نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوا حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ نکاح کرنے میں، تو اس میں یہ دو بڑی بڑی مصلحتیں تھیں کہ ایک تو اہل عرب کے اس رسم کا خاتمہ کیا جائے، اور دوسرا عیسائیوں کا یہ جو عقیدہ ہے جس میں وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اس عقیدے پر رد کیا جائے اس نکاح کے ذریعے۔ اور تیسری بڑی وجہ جو میں نے عرض کی کہ کسی زوجہ مطہرہ کی ذاتی قربانیاں ہی اس قدر ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی قربانیوں کے پیش نظر پیغمبر کی زوجیت کے لیے اس کو منتخب فرما لیتا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ قدیم الاسلام ہیں، ہجرت حبشہ کر کے حبشہ چلی گئی تھی، وہاں حالت سفر میں تھی، ان کے خاوند عبید اللہ بن جحش عیسائی ہو گئے، مرتد ہو گئے، اور یہ خاتون ایک پردیس میں تن تنہا رہ گئی، اس قدر قربانی دی تو صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسی قربانی کے پیش نظر ان کے ساتھ نکاح فرمایا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے خاوند غزوہ احد میں زخمی ہوئے، پھر بعد میں شہید ہوئے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے خاوند غزوہ احد میں شہید ہوئے، اور غزوہ احد کے شہداء بڑی تعداد میں شہید ہوئے تھے، 70 مسلمان شہید ہوئے۔ مدینہ کے چھوٹے سے معاشرے پر بیواؤں اور یتیموں کا بوجھ پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کو بھی تاکید کی کہ تم لوگ ایک سے زائد نکاح کرو تاکہ غزوہ احد کی جو بیوائیں ہیں وہ کسی ٹھکانے لگ جائیں، اور اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نکاح فرمائے۔ چنانچہ امہات المومنین میں 3 امہات ایسی ہیں جن کے خاوند یا تو غزوہ احد میں شہید ہوئے اور یا وہاں زخمی ہو کر بعد میں آ کر شہید ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا قدیم الاسلام ہیں، ہجرت حبشہ فرمائی، حبشہ سے واپس آ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنی تھی اپنے خاوند ابو سلمہ کے ساتھ۔ ان دونوں میاں بیوی کے درمیان بڑی مثالی محبت تھی۔ ان کا ایک بیٹا تھا، سلمہ نام تھا اس کا، چھوٹا بچہ تھا۔ حضرت ابو سلمہ اپنی اہلیہ ام سلمہ اور اپنے بیٹے سلمہ کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے نکلتے ہیں۔ کفار کو یہ کہاں گوارا ہوا کہ اتنی آسانی سے ہجرت کریں، چنانچہ ابو سلمہ کے گھر والے آئے اور ان کے بیٹے کو اٹھا کے لے گئے اور کہا کہ اگر تم نے ہجرت کرنی ہے تو کرو، لیکن تمہارا یہ بیٹا جو ہمارا خون ہے ہم اس کو نہیں جانے دیں گے۔ ادھر سے ام سلمہ کے گھر والے آئے اور ان کو ساتھ لے گئے۔ اس طریقے سے ان تینوں کو جدا کر دیا گیا، لیکن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عزم کیا تھا کہ ہجرت کرنی ہے، چنانچہ بیوی اور بیٹے کو گنوا کر بھی وہ ہجرت کے راستے پر چلے، اپنا سفر کھوٹا نہیں کیا۔ اب تینوں ماں، بیٹا اور باپ تینوں الگ الگ ہیں۔ بیٹا اپنے دادا کے خاندان کے قبضے میں ہے، حضرت ام سلمہ اپنے گھر والوں کے قبضے میں ہیں، اور حضرت ابو سلمہ ہجرت کر کے مدینہ جا چکے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں اپنے خاوند سے اس قدر جذباتی لگاؤ تھا کہ وہ روزانہ صبح کے وقت اپنے باپ کے گھر سے نکلتی تھیں اور مکہ کے اس مقام پر آتی تھی جہاں سے کفار نے ان کو اپنے خاوند سے جدا کیا تھا۔ اسی مقام پر آ کر سارا دن گزار دیتی اور روتی رہتی اپنے خاوند اور بیٹے کو یاد کر، اور یہ کوئی ایک دن 2 دن کا معمول نہیں تھا، پورا سال انہوں نے اسی طریقے سے روتے ہوئے گزارا۔ اندازہ لگائیں کہ ایک ماں پر کیا گزرتی ہوگی کہ خاوند ہجرت کر کے دوسرے شہر جا چکا ہے، معصوم بیٹے کو اس سے جدا کیا جا چکا، اپنے خاوند سے بھی جدا، اپنے بیٹے سے بھی جدا، پورا سال وہ اپنے خاوند کی یاد میں اسی مقام پر آ کر آنسو بہاتی رہی۔ تو ایک مرتبہ ان کے خاندان کے کچھ نیک لوگوں کو رحم آیا اور انہوں نے ان کے گھر والوں کو جا کر کہا کہ اس خاتون پر رحم کرو اور اس کو اپنے خاوند کے پاس جانے دو۔
چنانچہ انہیں اجازت مل گئی کہ آپ ہجرت کر لیں۔ ابو سلمہ کے گھر والوں کو بھی رحم آیا اور انہوں نے اپنے پوتے سلمہ کو ماں کے حوالے کیا۔ تو یہ عظیمت والی خاتون تنہا اپنے معصوم بیٹے کو لے کر مدینہ کے سفر پر روانہ ہوئی۔ جب باہر نکلی تو عثمان بن ابو طلحہ جو کعبہ کے کلید بردار تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن قبائلی حمیت تھی، جب انہوں نے دیکھا کہ قریش کی ایک خاتون اس طریقے سے غریب الوطنی کے ساتھ تنہا سفر کر رہی ہیں تو ان کے اندر قبائلی حمیت نے جوش مارا اور انہوں نے اپنی نگرانی میں حضرت ام سلمہ کو مدینہ منورہ تک پہنچایا۔ اس قدر قربانی دی اس خاتون نے، اور یہی ابو سلمہ غزوہ احد میں زخمی ہوئے، پھر بعد میں شہید ہوئے۔ تو ان خاتون کی اس قربانیوں کے پیش نظر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا۔ تو یہ حکمتیں تھیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کثرت ازدواج میں۔ اور آپ اس سے ایک اور بات بھی سمجھ سکتے ہیں کہ ازواج مطہرات نے دین اسلام کے لیے کس قدر قربانیاں دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ازواج مطہرات کے ذاتی عمل کے پیش نظر ان کے لیے اتنے بڑے مقام کا انتخاب فرمایا کہ انہیں پیغمبر کی زوجیت کے لیے منتخب کیا اور آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کو ماں کا منصب دیا۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، عام لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے پیغمبر ان کی جان سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں یہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اور ایک اور جگہ مجھے اور آپ کو قرآن کریم بڑا واضح حکم دیتا ہے کہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے ان تؤذوا رسول اللہ، کہ تم اللہ کے پیغمبر کو اذیت دو، ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، اور نہ تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ پیغمبر کے بعد ان کے گھر والوں سے نکاح کرو۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بنیادی حکم یہ ہے کہ پیغمبر کو اذیت دینے سے پرہیز کرو، اور ساتھ ازواج مطہرات کا ذکر ہے کہ پیغمبر کے بعد اگر ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ پیغمبر کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے اگر پیغمبر کے بعد ان کی ازواج مطہرات کو نامناسب انداز میں یاد کرنے کی کوشش کی جائے یا ان کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ بھی پیغمبر کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ ازواج مطہرات کی شان سے کم گفتگو کرنا یہ براہ راست پیغمبر کے لیے اذیت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا